सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया। क्या करें, उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद हैं। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहां गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा? टाक शो क्यों नहीं हुए? बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं? उन लिबरल लोगों का क्या करूं? उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं? उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। तो हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे। इसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा मामूली जगह नहीं। हुजूर ने फरमाया 3 सफर करने तो समझना हम इबादत कर रहे हैं। कौन फरमाया अगर बैतुल्लाह जाओ तो इबादत समझ के जाना, मस्जिद नबी जाओ और मस्जिद अक्सा की तरफ और मस्जिद अक्सा में जिसने नमाज पढ़ी उससे 1000 का सवाब मिलेगा। जिसके साथ में सुभान अल्लाह असरा मस्जिदिल हराम सदका में ला के कराए। का मुसलमान शिक्षा शर्म से का सदर बोल के कहता है कि इसराइल को इजाजत है उसे दारुल हुकूमत बनाए और मुसलमान
گاڑی نہیں بیٹھے کے صدر کو برسہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی تو کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح نبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے، کہتی تھی کوئی آئے. اور ایک شاعر نے کہا مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر فلسطین میں آ راستہ دیکھتی مسجد اقصی تیرا ایک بار سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. اتنا مقدس مقام چھوٹے بیانوں کہیں اکٹھے ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے. حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا. اسلام ہے حضرت سلمان نے کیا تھا. اسلام معاویہ نے کیا تھا. حضرت علی کو تھا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. سپہ سالار ہوگا مسلمان جان ہے. اختلاف ہو گئے، کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم میں لادا لادا نہیں پاؤ گے پھر ہمیں تم پاؤ نہیں. میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان کہ اس کے پاس اپنی طاقت آپ سے کمزور ہے، اس کے پاس طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے. اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، فکر کے آدمی سے گزارش ہے، سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ ان کا مشترکہ اجلاس بلائیں. وجود میں آئی طریقے سے مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، ایک بی بی آ گئی،
قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی آ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے, مل نہیں رہے. فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر پہ امامہ باندھا, نیزہ پکڑا, سینے بند باندھا, اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر کہنے لگی تو کتنا, کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ میں گلی گلی نکلے, گلی گلی فجر کے نکلے, اثر ہو گئی, تھک گئے. 2 نمازیں صحرا میں پڑھی, جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے. صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے, ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں. نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے, اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا, فصلیں تباہ نہ کرنا, بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں, بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں دشمن بچوں کی اتنی حفاظت, جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں نبی کتنا سچا ہوگا. بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے. یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا, مدینہ سے نکال دیا, مدینہ منورہ سے. یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے, تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان, ان کے باغ, ان کی جائیدادیں بچ گئیں. نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, پیسے آپ کے کسی کو برے لگتے ہیں, اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے. جائیداد, باغ, مال, علاقہ خالی ہوا ہے, وہ چلے گئے, لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, شام میں جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں, وہ کس کس نے نام کرا لی, کدھر گھومنا کوئی خبر ہی نہیں, خالی جگہ پڑی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا. حضور نے فرمایا انصاریوں بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی, بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے, میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں, اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا, جائیدادیں تم نے دے دی ہیں, مکانات دے دیے ہیں, بڑا کچھ تم نے دیا, میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں. تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں, چچکتے ہی رہتے کہ ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے. تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں, ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں, مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے. اب چلے گئے بات کر کے, میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا. فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں, تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں, حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے, ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے, ہم کاروبار کر رہے ہیں, تجارتیں کر رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے, آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں, آپ انہیں دے دیں. میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کیوں رو؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا, اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو, اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا, یہ انداز. میرے غلاموں تمہارے یہ بھائی کہتا ہے دوسرے کو, دوسرا کہتا ہے تیسرے کو. مسلمانوں کی ایک تعداد لڑتے 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 دور چلے گئی. تاتاریوں نے قید کر لیا, 4 مسلمان تھے, تبلیغ کرنے گئے, جنگ کرنے گئے, جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے, وہاں قید کر لیے گئے. تو سزائے موت کا حکم ہوا, 4 بزرگ تھے, سزائے موت کا حکم ہوا. تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا, بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے. اس نے ان کو پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا. اب 4 عالم ہیں, 4 صوفی ہیں, سفید داڑیاں, سر پہ امامے. پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے, چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی. ایک کو کہا کہ کر کے ان کو پھانسی دو. جب پھانسی کا وقت آیا نا
تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا۔ پہلی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے ہیں، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بات ہو رہی تھی تو آیا، کہنے یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد جان بادشاہ اسلام کی مخالفت ایک اس نے تو بول کے کہا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں یہ اس نظام اس فلک دیکھا زمین دیکھا کا میدان ہے، تین سے آبا پوری زمین پہ زخم سے چھوڑ پڑے ہیں۔ حضرت انس بن نصر اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ کے پہنچے، ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے، تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں، وہ جو ساتھ پڑا اس کے زخم گہرے ہیں، پہلے اسے پانی پلا دے، جا اسے دے دے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا، اس کا زخم زیادہ گہرا ہے، اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میں تو جوان برداشت کر لوں، بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا، پہلے اسے پانی پلا۔ چوتھا کہنے لگا پانچویں کے پاس جا، پانچواں کہنے لگا چھٹے کے پاس جا۔ حضرت انس بن نظر کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محمد کے غلام رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے، زبانیں پیاس سے، لیکن تمہاری کہتے میں ساتویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ، میں نے نہیں پانی پینا، جا پہلے کے پاس لے جا۔ کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، میں ساتویں کہتے ہیں پانی کا پیالہ اٹھا میں نے زمین تو میں نے کہا پانی کا محمد دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، رہنا یہ مر جایا کرتے، لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، ششکیاں اور ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں، اس نے کیا کیا
اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دے، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہے، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر ہوئی، گھر میں آ گئی اور پہلا صحابی کہنے صرف تو نہیں محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، بھی اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صرف اس نے لیا، آپ نے بھی لیا ہے، صرف تیرے اندر ہی جذبہ اظہار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے پیار کرتے ہیں، وہ صرف پھر آگے کیا کرنا ہے اب؟ امام نبی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گی کس گھر، پھر نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے، یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا۔ آپ کی بڑی مہربانی، زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے، بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا امت کو، فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں، یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی، میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں۔ حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے، میں مومن ہی نہیں مانتا۔ سزا تو ملے گی کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں، میں مانتا ہوں نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا، میں نہیں مانتا، مومن بھائی میں مانتا نہیں اسے۔ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہا میں بھوکا، میں روٹی نہیں دی، میں ننگا، تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاس پانی نہیں پیا، میں بیمار تھا تو تیمارداری۔ یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تجھے بیماری آتی نہیں، نیند نہیں آتی، میرے مالک تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو بندہ پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو میرا ہی بندہ تھا، تو دوائی جائے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا۔ میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ، یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا تو ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر آگ آ جاتی ہے۔ یہ جو باہر آگ جا رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے، یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے آ سکتا ہے۔ میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا۔ مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا، انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں، میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا، انگلی کے درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چاہے ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا، انگلی کا کام جائے، ایسے ہی ہے نا۔ دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں کیوں تڑپوں، انگلی کا معاملہ، انگلی جانے اس کا کام جانے۔ ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے تو کان کہتا ہے میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی، انگلی کو درد ہے انگلی جانے، ایسا ہوتا ہے بھئی؟ میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے،
درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ایک جان ہے نا، درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے، باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، شاملی کی گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلی اس موضوع پہ بولی ہے، آپ کے کون سے اس موضوع پہ بولیں؟ ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنی تماشے، اپنے چکر لگے ہوئے دریا مسلمان بنگالی ہمارے، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں کس کے؟ میرے دوستوں، کیا ہمیں کیا غرض ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں، بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں، تمہارا اس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، نہیں دیکھتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے، گھر کی جنگ سے نکل اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست، اسلام ہے، اب پوری دنیا مسلمان دیکھیں نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستقبی ہے، اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو۔ تو جس کو چھٹی ہو جائے تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑتا، ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں دکان رہتا ہے، بھاگ جا، وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا، کیونکہ بیچارے کو تو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی، سیاست کرنے سے چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھیں، وہ جو بیداری ہے، وہ جو ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا، گلا گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، سے بڑی بات کرے گا، بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی توجہ چاہیے، بڑی کوشش چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے، یقین کریں شہر رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ تقسیم کی سوچ اس نے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے، بڑی سوچ کی بات سنیے۔ صلاح الدین ایوبی جاگ رہے ہیں لوگ، تو آخر حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کوئی نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے، میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو تڑپنے تو دو، بہانے دو سسکیاں تو لینے دو، مار کھائیے تو تو دو۔ وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی،
माज़ अल्लाह ताला हालात अगर मुसलमानों के लिए एक कह करके अफगानिस्तान में जो आग लगी थी, फिर वो इराक में भी लगी, फिर वो लीबिया में भी लगी, फिर वो मिस्र में भी लगी, फिर वो यमन में भी लगी, सऊदी अरब में धमाके हुए। मेरा दिल तड़पा है, मुझे परेशानी हुई। मैं बच्चे पास थे, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा यार ये हमारा सबका इजमाई अकीदत का मरकज है। हम कम 1000 तलाक के बावजूद करते थे कि अरब में अमन है यार, वहाँ सुकून है, वहाँ दुकानें खुली छोड़ के लोग चले जाते हैं, वहां भी बात होने लगा। लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी करके जब आग बुझाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त आग नहीं बुझेगी। जब हर आदमी अपने प्याले में पानी लेके आएगा, हर शख्स अपने घर की नल चलाएगा, हर शख्स नलका चलाएगा और पानी निकाल के ये आग बुझाएगा, तब ये आग बुझेगी। हर आदमी को किरदार सोच बड़ी करे, नजरिया बड़ा करे, मिली बात करे, मुसलमान होके सोचे, मुसलमान होके सोचे। खुदारा निकलेंगे घर के झगड़ों से, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बड़ा करे, सोच आप बनाए। जब दोस्तियां लगाएं, गिराने लगाएं, कि छोटे मोटे हिसाब से बचें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, दिल गुलाब नहीं हुंदे, और बुल्ले यारी सोच के लाई यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर जरा निकले इस हिसाब किताब से बाहर, बुल्ले यारी सोच के लाई यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। फिर जरा बड़ा ज़हन करे, छोड़े अपने हिसाब। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। फिर हिसाब किताब से निकले, फिर इमाम अली मकाम की तरह ये सोच बनाए कि हुसैन के बच्चे चले जाए तो कोई हर्ज नहीं, उम्मत पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक इमाम अली मकाम, कल तक इमाम मैदान में खड़े थे, लेकिन आज पूरी दुनिया कहती है हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है। आज नजरिया इमाम अली मकाम जिंदा है, तो अकेला है तो खड़ा हो, कर। छोटी सी मस्जिद है, एक कोना का खड़कावा, मौलाना तकरीर कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एक आवाज कहीं से गूंजा करती है, फिर उसमें तासीर मेरा अल्लाह पैदा फरमा दिया करता है, फिर उसके अंदर कुव्वत मेरा रब पैदा फरमा दिया करता है, फिर अल्लाह उसमें तासीर पैदा करके 4 दांग आलम में फैला दिया करता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान फलस्तीन में और के अंदर 1000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़े से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते, इतना खून था, और कच्ची सड़कें थी, इतना खून, कच्ची जमीन में खून पिया, खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना, तो 1000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसा दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस है, इन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है मदारस, और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो 7 दरवेश भी था, जो 7 रसूल के अहकामात खिलाने वाले गौसे आजम जिलानी का मदरसा था। उस पढ़ने वाला तालिब इल्म, देखे ना, इल्म दीन शहीद कौन था? नात वाला था ना, खत्म दिलाने वाला था। आमर चीमा शहीद कौन था? नात वाला था ना। ये नातें वो चीज होती है जो दिलों के अंदर असर पैदा कर देती है, जो नबी पाक की मोहब्बत को परवान चढ़ाती है। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद चंद सालों में मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद करनी है, मेरे अल्लाह ने मेरी बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, तो मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बन के मस्जिद के दरवाजे और ईसाई अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी। अब देखना जितना खून हमने पाया सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। कहा तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था,
तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती। ईसाई कहने लगे हमें अपने जुल्म याद है, तशद्दुद याद है, बर्बरियत याद है, जानता है तूने क्या करना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे फाते खड़ा है, आंखों में आंसू आए, तड़प के रोया, कहने लगा मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे मुस्तफा ने कुरैश मक्का के साथ फरमाया था। ला तस्रिब अलैक, जाओ तुम पर कोई ज़्यादती। कहने लगा मैं क्या करूं, मैं उस मोहम्मद का मानने वाला हूं जिसने माफ करना सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैरों में जंजीर है रसूलुल्लाह की गुलामी की, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तुम आजाद हो। लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सारे कबीले के कुछ ना कुछ लोग मुसलमान, एक कबीला रह गया मुसलमान नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में बैठे थे, एक बीबी आ गई, कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आगे कहने लगी मेरे 4 बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गए, मिल नहीं रहे। फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बात कहने लगी तू क्या? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके दूंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए। 2 नमाजें सहरा में पड़ी, जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में 4 बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं। निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हो तो माँ को दर्द बड़ा होता है, और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद न करना, फसलें तबाह न करना, बच्चों को माँ से जुदा न करना। फरमाया मैं सोच रहा था तेरे बच्चे कहीं मेरी वजह से जुदा होगा तो मुस्तफा को जवाब क्या देना। फरमाया बच्चे ढूंढ के लाए हो, बच्चे माँ के पास आने तो माँ के मुंह दुश्मन कितनी हिफाजत। जा उसके कदमों में बैठ जा। जिस नबी के गुलाम इतने सच्चे हैं वो नबी कितना सच्चा होगा, जिस नबी के नौकर इतने खड़े हैं वो नबी कितना खड़ा होगा। जाके कलमा पढ़ ले मेरे दोस्त, ये इस्लाम है जिसने गैरों का दर्द भी अपने सीने में रखा। इकबाल कहता है सारे जमाने का दर्द हमारे ही सीने में है। बर्मा का मुसलमान हो या इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, कश्मीर का मुसलमान हो, मेरे दोस्त वो गैर नहीं है, वो तेरा अपना है। उसका रंग न देख, उसकी बोली न देख, उसका कबीला और इलाका न देख के वो तेरे रसूल का कलमा पढ़ता है, वो देख के वो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, देख के तेरा और उसका निसाब जिंदगी कुरान नहीं। मेरे दोस्त कुछ नहीं कर सकता तो दुआ तो कर दिया कर, कुछ नहीं कर सकता तो इल्तिजा तो कर दिया कर। अल्लाह के हुजूर ये तो कहा कर कि अल्लाह मुसलमान जहां भी हैं तो उनकी मदद फरमा, अल्लाह मुसलमान जहां भी हैं तो उनकी गैबी इमदाद फरमा। ये दुआ तो मेरे दोस्तों जरूर किया करो, सोच बड़ी करें। जब भी आप बोलें, जब भी आप लिखें, जब भी किसी से बात करें तो बहसीयत मुसलमान के बात करें, बहसीयत एक नबी पाक के गुलाम के बात करें। अपनी जिंदगी इस अंदाज में तरतीब दें कि पहले आप मुसलमान हैं, उसके बाद आप कुछ और हैं। पहले इस्लाम की बात करें, बड़ी बात करें, बड़े हौसले की बात करें, फिर इस्लाम को कुव्वत मिलेगी, बेदारी उम्मत को नसीब होगी। अल्लाह करीम बर्मा के मुसलमानों को अपनी रहमत की ठंडी छांव नसीब फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल आनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।